ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی جو آیات سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات ہیں سبحانہ و تعالی و تقدس میں پورے کلام الہی کے اندر اہم قسم کے چند مضامین بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان نے اپنے توحید اس کے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان لائے اور زندگی بھر ان پر عمل کیا ان کی دنیاوی اور اخروی حالت بیان فرمائی. اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی عداوت کی بغاوت کی احکام الہیہ کے مقابلے میں سازش کی ان کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ کسی پارٹی کے لیڈر کا کلام نہیں، یہ کسی کے فرقے کے سربراہ کا کلام نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ اور صدر اور وزیر کا کلام نہیں، حاکم الحاکمین کا کلام ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو اپنی مخلوق کی خبر رات دن صبح شام ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی رکھتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی مخلوق سے اللہ پاک غافل نہیں ہوتے. 1000 مرتبہ اسے دعا وہ ایک مرتبہ بھی تجھے اپنی جانتوں کو محروم نہیں کرتا. فکر کرو، دین الہی کا مقابلہ کرو، احکامات خدا بندی کے مقابلے میں عداوت اور سازشیں کرو
اسے اچھی طرح سے علم ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اتنا بڑا کریم ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن لوگوں کی آخری حالت بنے گی اس کو ذکر فرمایا جو بعض لوگوں کو حاصل ہوگی، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت، لیکن یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے اشاروں کو بھی پورا کر دکھایا۔ نماز کا حکم ملا تو اس کی پیروی اس طرح سے کی، گردن کٹ گئی نماز نہ پڑھی، 13 سے قریب زخم آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی اور اعلیٰ صحابی، جتنی صحابہ کے زخم آئے ہیں مگر نماز نہیں توڑتے۔ ہمیں تو مکیوں میں کر نماز نہیں پڑھنے دیتا، عادت بن گئی کہ نماز میں ہمیں اپنے گھریلو بندے یاد آتے ہیں، بخلاف صحابہ جو نماز کو اور طرح سے پڑھتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، دیکھنے والا کہتا جیسے جیسے وضو فرماتے گئے رنگ پیلا پڑتا چلا گیا، رنگ سرد ہوتا چلا گیا، نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اور گھبرا گئے، کتنی پوچھا کیا بات ہے، فرمانے لگے جانتے نہیں ہو حاکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے سیدنا حسین مسجد میں داخل ہوتے وقت چکر کھا کر زمین پر بیٹھ گئے، اتنی پوچھا کیا بات ہے، طبیعت کیوں گھبرا گئی، فرمانے لگے دربار الہیہ کرتا ہوں اس میں داخل رہتے ہوئے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس طرح کی نماز پڑھتے تھے جو لوگ، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے رات دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھنے کا معمول ہے۔ رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر کے انگوٹھی میں کونے سے اٹھا کر نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت باندھے باندھے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے شروع کر دی، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، کولا چکھا کمان میں آگ لگی، چھت میں لگی، دروازے میں لگی، لوگوں نے شور مچایا حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، دروازہ کوئی نہیں کھولتا، دروازہ توڑا اور یقین ہو چلا کہ امام زین العابدین چل کر شہید ہو گئے، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا امام زین العابدین اتنے ہنگامے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے مسلح سے کھڑے ہوئے، نیت باندھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، امیر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، نماز ایسی پڑھتا ہے، لوگوں نے انتظار کیا، اطمینان سے نماز ختم فرمائی، لوگوں نے کہا حضرت جی سامان چل گیا، سب چل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی، فرمانے لگے اور لوگوں جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس آگ کی فکر کیا کروں جسے لوگ بجھا دے، میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔